وہ بچ لے دیا آتے بن دے پیو سگرا داتے شاہزین تلہ دیا ہائے وہ کئی باری وہ تے چایا نام ابا سے پھرا دا بی بی میری سین خیمے دے دار تے آئیے فرات علی پاسے مو کر کے آدھیے ہون پکڑے کون رکھا بئی دیا ہوتے دے باجو سہے وفادا بی بی آدھیے میں کو پاک تھی گئے آتے نہیں بچے داو آتے برکھایا ندی مادہ ہی کو گل روانا لیے کہ 9 لاکھ دیا جھنکا ہو میں صدق بنجا ہوئے جب پتر بطو لدہ سہ گئے اجا خون غریب دا ہائے وہ بند نہیں تھیا ادو بین دی چادر اللہ لانت بر محمد صلی اللہ اعلان تمہارا سماعت فرمائیں چودھری امجد علی جاٹ صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ مجلس اعزا بسلسلہ چہل امام حسین 20 سفر کو مدینہ چوک نیز ڈل بنگلہ منعقد ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز صبح 10 بجے ہوگا۔ تمام حضرات سے شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کھٹکتا ہے اس واسطے حسین کا غم، تمہیں کھٹکتا ہے اس واسطے حسین کا غم، تمہارے خون میں اب تک یزید باقی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ غلام جعفر رضا ہاشمی صاحب آف لاہور کہ وہ منبر پر آئیں اور قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ محمد و آل محمد غلام دار صلوات۔ التماس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البخور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ رب صلی علی محمد و آل محمد مولاتی فاطمہ تو آویسی مولاتی فاطمہ تو آویسی مولاتی فاطمہ تو آویسی۔ الہی کیف ادعوک وانا وکیف اقطع رجائی منک
وأنت أنت إلهي إذا لم أسألك فتؤتيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم واجب سمجھ کر صلوات بلند آواز سے صلی علی آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی المطلبی المکی المدنی ابتہی الرسول مبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نئی صاحبان رسول کی ذات پر بلند صلوات. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المقربین المکرمین الراشدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا
इला फिरऔन रसूला सलाम। बेटा सामने बैठकर मिंबर की तरफ देखिए, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कर सकूं। हाँ। नारे तकबीर, अली के खालिक का नाम इबादत समझकर बावाज़ बुलंद ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलाम। अरबाब दानिश व अहले इल्म हज़रात, बुजुर्गान दीन, बिरादरान मिल्लत, आशिकान रसूल व आशिकान औलाद रसूल व आशिकान रसूल, मैंने इस वक्त बेटा इस बच्चे को जरा बेटा या मजलिस का हिस्सा बनो या साइड, शाबाश, या मजलिस का हिस्सा बनो या फिर साइड। मैंने इस वक्त आप हजरात के सामने पारा नंबर 29 सूरा नंबर 73 यानी सूरा अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 को इस वक्त मौज़ूए सुखन करार दिया है। इस आयत में अल्लाह ने ज़बानी बेज़बानी के साथ हर कार्य कुरान पर, हर सामाए कुरान पर, हर हाफिज़ कुरान पर, तमाम साहिबाने इस्लामो ईमानो ईकान पर, तमाम साहिबाने इल्मो मारिफतो मोहब्बतो मवद्दत पर इस हकीकत को वाज़े फरमा दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे मुज्तबा ने, मेरे महबूब ने, मेरे मतलूब ने, मेरे मक़सूद ने, वारिसे कायनात ने, सैयदुल अंबिया ने, शफीकुल मुज़नबीन ने, रूहे रवा पंजतन शहंशाह ज़मीन व ज़मन ने जो तुम्हारे दरमियान दावाए नबुव्वत और दावाए रिसालत फरमाया है, जो मेरे रसूल ने तुम्हारे दरमियान खड़े होकर ऐलान फरमाया है कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। ऐ मेरे सामने जितने भी काफिर मुशरिक बैठे हुए, रसूल फरमा रहे कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं सिर्फ एक तबके के लिए रसूल बनकर नहीं आया, बल्कि मैं तुम सब के लिए, कायनात के हर जर्रे के लिए रसूल बनकर आया हूं। तो ये मेरे रसूल ने जो दावा फरमाया है, ये मेरे रसूल का दावा जाती ख्वाहिशात पर मबनी नहीं है। ख्वाहिशात नफसानी और ख्वाहिशात बशरी के ज़ेरे असर ये दावा नहीं है। ये किसी महल्लेदार के कहने पर मेरे नबी ने दावा नहीं किया, बल्कि मैं अल्लाह खुद ऐलान कर रहा हूं कि इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूला, हम ही ने
ذات مصطفیٰ کو، ذات مجتبیٰ کو، مربی مرتضیٰ کو تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں بیٹا آپ اٹھنا نہیں ہے، ہاں ذرا بچوں کو اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا، ہم ہی نے ذات مصطفیٰ کو تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے رسول نے کسی محلے دار کے کہنے پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں صرف آج سے 5-4 سال پہلے ایک دفعہ حاضر ہوا تھا، تو آپ کے مزاج سے تو اتنا آشنا نہیں ہوں، لیکن فکرہ دے رہا ہوں۔ میرے رسول نے دعویٰ نبوت کسی محلے دار کے کہنے پر نہیں فرمایا، چونکہ جو اپنی مرضی سے یا کسی محلے دار کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کرے، وہ مسیلمہ کذاب ہو یا اس دور کا مرزا احمد قادیانی ہو، اس کا نبی ہونا تو دور کی بات ہے، میں اللہ اسے انسان بھی نہیں جانتا۔ تو میرے رسول نے جو دعویٰ نبوت فرمایا ہے یا اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں خود اعلان کر رہا ہوں کہ اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا، ہم ہی نے ذات مصطفیٰ کو تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ شاہداً علیکم، اور اس کا مقام عظمت یہ کہ یہ تم سب پر، تم جہاں بھی عمل کرتے ہو، تم جو عمل کرتے ہو، تم جس حالت میں عمل کر رہے ہو، شاہداً علیکم، میرا رسول تم سب کا، تمہارے اعمال کا، تمہارے افعال کا، تمہارے کردار کا، تمہاری گفتار کا، تم سب پر گواہ ہے۔ نہیں صاحبان میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے امام بارگاہ کی مجلس ہوتی تو شاید میرا انداز خطابت کچھ اور ہو، لیکن چونکہ چوک کی تقریر ہے، میری تقریر کا تعلق بولے نہ بولے، لیکن میری تقریر کا تعلق ایک خاص طبقہ فکر کے لیے، خاص ایک مکتب کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو میری بات سن رہا ہے، میری بات کا تعلق ہر صاحب فکر کی فکر کے ساتھ ہے۔ شاہداً علیکم، میرا رسول تم سب پر تمہارے اعمال کا گواہ ہے، تم جو عمل کرتے ہو، میرا رسول تمہارے ہر عمل پر گواہ ہے۔ شیعہ سنی علماء کا یہ متفق کا فیصلہ ہے۔ مسجد کے سامنے تقریر ہو رہی ہے، میں تمام صاحبان اسلام و ایمان کو مخاطب ہو کر یہ بات دے رہا ہوں کہ گواہ کی تعریف کیا ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں بیٹا، یا مجلس کا حصہ بنو ورنہ سائٹ پہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ہاں، گواہ کی تعریف کیا ہے؟ الشہید ہوا حاضر علی الشیء، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر، جو واقعے پر موجود ہو اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ میں بڑے آرام سے بات دوں گا، پھر عرض کر رہا ہوں۔ الشہید تو ہوا حاضر علی الشیء، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر، جو واقعے پر موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ آپ کا، زمینداروں کا، دیہات والوں کا اکثر عدالتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اگر عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کوئی گواہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ واقعہ اس سے
اس سے فلاں سے سنا ہے، تو جج اس کی گواہی کو فوراً رد کر دیتا ہے کہ تیری گواہی قبول نہیں، چونکہ تو نے سنا ہے۔ کمال ہے صاحبان، تو نے دیکھا نہیں ہے تو گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو، جو موقع پر موجود بھی ہو۔ بھائی پھر لڑائی کیسی؟ رسول ہے ہمارے اعمال گواہ، تو گواہ کی تعریف کیا ہے؟ جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ تو بابا جو موجود ہو اسے حاضر کہتے ہیں، جو دیکھ رہا ہو اسے ناظر کہتے ہیں۔ تو رسول کا ہمارے اعمال پر گواہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت کے سائے میں میرا نبی حاضر بھی ہے، میرا نبی ناظر بھی ہے۔ بڑی مہربانی، یا جیتے رہے سلامت رہے۔ بات ذرا مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ مجلس کا حصہ بن کے بیٹھیں گے، میرے معظم مکرم سامعین، رسول ہے ہمارے اعمال کا گواہ۔ ہم جو عمل کرتے ہیں رسول دیکھ رہا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں رسول دیکھ رہا ہے، رسول موجود بھی ہے۔ اب میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ مجلس کو اس طرح سنیں، میری تقریر اس طرح سنیں، اس لیے کہ ہر سننے والے پر رسول گواہ ہے، رسول دیکھ رہا ہے۔ کوئی چپ کر کے سن رہا ہے، رسول اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی مجلس کا حصہ بن کے سن رہا ہے، رسول اسے بھی دیکھ رہا ہے، چونکہ رسول ہے ہمارے اعمال کا گواہ۔ اور اب اللہ فرما رہا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے مصطفیٰ کو ویسے رسول بنا کر بھیجا جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ دیکھیے صاحب، گھبرا کے سنو گے بات پھر بھی دینی ہے، اور ورنہ مجھ سے آپی بھائی تو جنگ میں آ کے لڑائی کریں گے کہ آپ گئے تھے اور آپ نے پڑھائی نہیں ہے۔ میرے معظم مکرم سامعین، گزارش یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے مصطفیٰ کو ایسے رسول بنا کر بھیجا جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف، بیٹا سمجھ آ رہی ہے، رسول بنا کر بھیجا۔ تو اب یہاں چوک کی تقریر میں تمام شیعہ سنی بھائیوں کی خدمت میں میں شیعہ قوم کا ایک ادنا سا خطیب ہونے کے ناطے سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے بھیجنے کی تشبیہ بھیجنے سے دی ہے، ذات کی تشبیہ ذات سے نہیں دی۔ نہیں، فکرہ مشکل تھا، بہت سے لوگوں کے سروں سے گزر گیا۔ میں نے گزارش یہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے موسیٰ کو بھیجا ویسے مصطفیٰ کو بھیجا۔ بھیجنے کی تشبیہ بھیجنے کے ساتھ ہے، ذات کی تشبیہ ذات سے نہیں، یعنی اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میرا محمد موسیٰ جیسا، نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ ہاں، سامنے بیٹھے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میرا محمد موسیٰ جیسا، نہ اللہ فرماتا ہے جیسے موسیٰ کو بھیجا ویسے مصطفیٰ کو بھیجا۔ بھیجنے کی تشبیہ بھیجنے کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی کہے جیسے شاجی آئے ویسے جعفر آئے، اب آنے کی تشبیہ آنے کے ساتھ ہے، ذات کی تشبیہ ذات سے نہیں، یعنی آپ ان کو خطیب نہیں کہیں، خطیب میں ہوں، بانی یہ ہے، ان کی حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے، تو ذات کی تشبیہ ذات سے نہیں۔
अब मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। देखिए जहां तक ताल्लुक है जात का, तो अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है कि लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरा हबीब अगर तुझे खल्क ना करता तो मैं कायनात का कोई जर्रा खल्क ना करता। तो पता चला कायनात का हर जर्रा मेरे रसूल के वजूद ज़ीजूद का सदका है। हाँ बेटा जरा सीधे होकर बैठो, मेरा बेटा हाथ खोल के बैठो। शिया मजहब में हाथ खोल के नमाज है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ बच्चों को, और मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक को एक एक को मुखातिब करके कहूँ कि ऐसे बैठो ऐसे बैठो, अच्छा नहीं लगता। हाँ तो अल्लाह फरमाते लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे खल्क ना करता तो मैं कायनात का कोई जर्रा खल्क ना करता। पता चला कायनात का हर जर्रा अपने वजूद के एतबार से मेरे रसूल के वजूद का सदका है। तो जैसे पूरी कायनात, फिक्रा जाया गया, लाहौर तक दुखी जाऊंगा, जिस तरह पूरी कायनात मेरे वजूद के, मेरे रसूल के वजूद का सदका है, इसी तरह खुद मूसा मेरे नबी के वजूद का। तवज्जो फरमाए साहिबान, मैं क्या देना चाह रहा हूं। जिस तरह पूरी कायनात मेरे रसूल के वजूद का, क्योंकि गल समझ आ रही है, आप बोल नहीं रहे आप, मेरे रसूल के वजूद का सदका है, इसी तरह मूसा मेरे रसूल के वजूद का सदका है। तो जो सदका बन के आया है फिर वो मोहम्मद जैसा नहीं हो सकता। तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, एक बंदा ना बोले, मैं सिखा दे रहा हूं, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, हमारा ईमान है कि जब मूसा जैसा नबी मोहम्मद जैसा नहीं हो सकता तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे हो। जीते रहे सलाम। मैं यहां पे रुकता हूं और तमाम साहिबान इल्म की तवज्जो चाहता हूं। देखिए फायदा मेरी तरफ देखिएगा। जनाब मूसा बेशक बड़ी असमत थे, बड़ा मकान थे, मूसा कलीमुल्लाह। बोलोगे नहीं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। मूसा कलीमुल्लाह है, लेकिन मूसा मुझे माफ कर देना, अल्लाह के नबी छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ कर देना। मूसा नबी आप सिर्फ कलीमुल्लाह व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने डायरेक्ट बिला वास्ता मूसा से कलाम किया। मूसा सिर्फ कलीमुल्लाह है। और मेरे नबी का मकाम क्या है? वमा शंतकु अनिल हवा इनको वहिल्ला वाही जूहा के तहत मेरा नबी कलीमुल्लाह नहीं बल्कि कलामुल्लाह है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह नहीं कलीमुल्लाह है, और मेरा नबी कलीमुल्लाह नहीं बल्कि खुद कलामुल्लाह है। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन जबान पे बात आ गई, मैं रोक भी नहीं सकता। फमाल जानते को अनिल हवा, जो मेरा रसूल नुत्क करता है। अब आप उधर देखेंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? जो मेरा रसूल नुत्क करता है। पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है, यहां ना बोलो, बाद में आपस में एक दूसरे से मेरी बात का तज्जिया करना। देखिए लफ्ज़ है तीन, मेरे बिरादरान अहले सुन्नत भी सुन रहे, आप भी सुन रहे। लफ्ज़ है तीन, एक है कौल, भूला नहीं, एक है कौल, सारे बोलो, एक है कौल, एक है लफ्ज़ कलाम, एक है नुत्क,
कौल और है, कलाम और है, नुत्क और है। कौल क्या है? एक जुमले में कोई बात कही जाए उसे कहते हैं कौल। मैं भूला नहीं हूं, सिर्फ आपके चेहरों को देख रहा हूं कि कौन मेरी बात पे तवज्जो किए हुए है और कौन उधर उधर देख रहे। बेटा बैठ जाओ, हाँ खड़े नहीं हो। एक है कौल। कौल क्या है? जबान से निकली हुई एक बात। कलाम क्या है? कुछ देर की गुफ्तगू, वो है कलाम। नुत्क क्या है? बच्चे के मुंह में, बेटा मेरी तरफ देखना, बच्चे के मुंह में जबान की हरकत से जो आवाज, जैसी आवाज पैदा हो, अरबी में उसे कहते हैं नुत्क। अब हर बंदा हर बंदे के लिए तो नहीं पढ़ता। देखो ना, चिड़िया चहचहाती है, वो चूं चूं करती है, उसकी बात की समझ तो नहीं आती।